اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتا ہے، اللہ نفل کو فرض کر دیتا ہے۔ نفل اور فرض میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس نے ایک فرض روزہ چھوڑا پھر قیامت تک اس کی قضا میں روزے رکھتا رہا قیامت تک، تو اس فرض روزے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ہر نفل فرض بن جاتا ہے، اور ہر فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک رکعت فرض پڑھی 70 لکھی جائیں گی، 2 رکعت پڑھی تو 140 لکھی جائیں گی، 4 رکعت پڑھی تو 280 لکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتے۔ پہلی امتوں کو رمضان ملا، لیکن یہ دولت نہیں ملی کہ جنت کے دروازے کھل جائیں، دوزخ کے بند ہو جائیں۔ شیطان قید ہو جاتا ہے، پہلی امتوں کے لیے شیطان قید نہیں ہوتا تھا۔ پہلی امتوں کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، بہت لمبا ہو جاتا تھا، وہ لوگ بڑے پاورفل تھے، برداشت کر لیتے تھے۔ اور روزہ کب شروع ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد یوں آنکھ لگ گئی 1 منٹ بھی تو روزہ شروع ہو گیا، چاہے کچھ کھایا چاہے نہیں کھایا۔ تو اس 24 گھنٹے میں روٹی حرام، بیوی حرام، بیوی کے لیے خامد حرام، ہر شے۔ ہم پر بھی روزے ایسے ہی فرض ہوئے، پہلے 2-3 روزے اسی طرح رکھے گئے۔ اس کی وضاحت تو نہیں ملتی کہ کون سا روزہ تھا، کتنے دن گزرے تھے۔ قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ چرانے والے مزدور ہیں، وہ اونٹ چرا کے گھر پہنچتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں افطاری کا کوئی سامان ہے؟ وہ کہتی ہے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگی تم بڑے تھک کے آئے ہو، تم بیٹھو میں کچھ کر کے آتی ہوں۔ وہ کہیں سے لینے گئی، لیٹ ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ یہ تھکے ہوئے آئے تھے، چارپائی پہ لیٹے تو آنکھ لگ گئی۔ ان کی بیوی آئی تو انہوں نے کہا یا ویحک یا ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تو بڑا بری طرح پھنس گیا۔ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہ سورج ڈوب گیا تو سویا ہوا تھا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اب روزے تھے ہی ایسے، تو انہوں نے اگلا روزہ شروع کر دیا۔ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا یہ کون بے ہوش ہوا؟ کہا جی قیس بن سرمہ۔ اب کیا ہوا؟ کہا جی وہ افطاری کے بغیر اگلا روزہ شروع ہو گیا، یہ سو گیا تھا۔ ہمارے نبی کو نا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا کہ میرے محبوب کے دکھ کو دور کریں اور ان سے یہ کہہ دیں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ میرے محبوب کی امت کے لیے اجازت ہے ساری رات کھاؤ، جب صبح صادق کی سفیدی نظر آئے تو روزہ اگلا شروع ہو گیا۔ تو جب روزہ رات کا ہوتا تھا تو بیوی خامند کا تعلق بھی حرام تھا۔ ایک اور واقعہ ہوا، ایک صحابی آئے، دیہاتی سے تھے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں بیوی کے پاس چلا گیا، اب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر۔ اس نے کہا جی میرے کو دمڑی کوئی نہیں، غلام کتھوں لوں؟ تو آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو روٹی کھلا 2 ٹائم۔ وہ کہنے لگا مدینے میں میرے تو وڈا مسکین ہی کوئی نہیں، میں کینوں کھواواں؟ آپ نے فرمایا تو پھر 60 روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا ایک روزے ہے چند چاڑے آئے اگاں کی کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ اچھا بھائی تو بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کام کرنے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی آئے، بڑا ٹوکرا کھجور کا لے کر، یا رسول اللہ یہ صدقہ کی کھجور ہے۔
آپ نے فرمایا بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا آؤ یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے، 60 گھروں میں۔ واہ واہ، اللہ نے اس امت سے کیا لاڈ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، اب میرا جرمانہ میرے اوپر ہی قربان کرو، میرے تو وڈا بھوکھا ہی کوئی نہیں ہے، تو میرا جرمانہ مجھے ہی دے دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی یہ داڑھیں نظر آنے لگیں، یہ آخری اتنا آپ نے اس کی بات کا مزہ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا چلو بھائی تو ہی لے جا، لیکن یہ گنجائش تجھے دے رہا ہوں اور کسی کو نہیں دوں گا۔ تو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح نصیب فرمایا۔ رمضان اور روزے میں مناسبت کیا ہے؟ رمضان کے لفظ، رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جل جانا، رمض یرمض۔ تو جلنے کا کیا مطلب ہے روزے کے ساتھ؟ روزے کے ساتھ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی مرد اور عورت روزہ رکھتا ہے تو ایک بھوک کی حرارت پیدا ہوتی، خالی چلتی ہے نا مشین تو گرم ہو جاتی، اس میں آئل ہوتا ہے تو گرم نہیں ہوتی، اب اندر تو کچھ نہیں، وہ مشین چل رہی ہے تو اس سے جسم میں ایک حرارت پیدا ہوتی، بھوک ہے، پیاس ہے۔ تو میرا رب ہر دن پچھلے سال کے گناہ اس کی بھوک اور پیاس کی آگ میں جلاتا ہے اور معاف کرتا ہے، جلاتا ہے معاف کرتا ہے، جلاتا ہے معاف کرتا ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے، 29 کی رات جب ہوتی ہے تو اللہ پچھلے سال کے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تراویح کی نماز عطا فرمائی۔ پہلی امتوں کو یہ مشقت تھی کہ 24 گھنٹے کا روزہ، اس امت کو یہ تھوڑی مشقت ہے کہ 20 تراویح پڑھو، چونکہ مشکل کام تھا۔ پھر خاص طور پہ آج کل کے روزہ دار جو افطاری پر حملہ کرتے ہیں، افطاری نہیں کرتے، حملہ کر دیں، کی سموسے، کی پکوڑے، کی پیزے، کی پیس، کی مچھی، کی بٹیرے کھو تباہی پھیر دیں پھر پے ان دن ہون کے میں پڑھیے، اسی بندیاں طرح کھاؤ تو سارے ہی پڑھ سکتے ہو۔ میرے نبی نے ساری زندگی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ اب بادشاہ لوگ ہو، راتوں کو جاگتے ہو، دن کو سوتے ہو، بے تحاشا کھاتے ہو، ڈاکٹران دی موج لگی ہوئی، اپنا لائف سٹائل چینج کرو۔ اللہ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو آپ کی کمیونٹی ہے، آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، جاگنے کے لیے نہیں۔ یہ میں یوں کیا ہے نا تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے، میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیل ٹوٹ رہے ہیں۔ جب میں رات کو 10 بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے، وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے، اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے۔ جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا، اس کو اندھیرے سے نسبت ہے، اجالے سے نہیں۔ اب لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا ہے، صحتیں برباد، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، سارے جہان دے بیماریاں چاہ کے لئی پھر دن۔ میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ آپ 10 بجے سو جائیں، 12 بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ 10-20% آن ہوتا ہے، 80% وہ آف رہتا ہے۔ 10 بجے 12 بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے۔ تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو۔ وہ بات آگے تو میں عرض کر رہا ہوں، اپنا لائف اب جاؤ ساری دنیا میں جو ملک ترقی یافتہ ہیں ان کے 8 بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں، تمہارے 8 بجے خراٹے ہوتے ہیں، اور 5 بجے ان کے دفتر بند، ان کی دکانیں بند، ان کا سب کچھ بند۔ تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے لیے برکت کا ٹائم ہے صبح کا۔ وہ سارے بازار سنسان سناٹا، عصر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے۔ تو بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔
یہ جسم ایک امانت ہے، اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو۔ ایک ہے اللہ کی تقدیر، اس پہ تو ہم رضا بر قضا ہے، لیکن اپنے لیے خود بیماریاں خریدنا، اندھا دھند کھانا۔ وہ ایک جگہ ہماری ضیافت تھی تو ادھر قلات میں تو سردار تھے کوئی، تو انہوں نے اتنا دسترخوان بھرا کہ کوئی 30 قسم کی آئٹم رکھ دی۔ تو ایک بھائی ہمارے تھے ساتھی، اللہ ان کی بخشش کرے، انہوں نے کھانے کا حق ادا کیا۔ جب دسترخوان اٹھا تو کہنے لگے ہائے، تو ایک ساتھی نے پوچھا راجا صاحب یہ ہائے کیڑی گل دی کہ ہے جڑا بچ کے جاندہ پہ ہے، یہ کیوں جاندہ پہ ہے؟ کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو، یہاں ضرورت کے لیے کھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، یہ مستورات بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ، کہ تم چند لقمے کھا لو تک تم کام کر سکو۔ فاما اذا ابا، وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میرا اتنے تے گزارا نہیں ہے، تو آپ نے کہا ثلث للطعام ثلث للماء و ثلث للنفس۔ آپ نے کہا پھر ایسا کرو 1/3 میدا بھرو کھانے سے، 1/3 پانی سے، 1/3 خالی چھوڑ دو سا لینا واسطے۔ دبئی میں میرے ایک دوست ہیں، بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن، ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے، تبلیغ میں ان کا ماشاءاللہ وقت ہے، تو میں بھی مجھے ملنے آئے تو میں نے کہا کوئی مینو ہی دس دو، تو انہوں نے ایک میرے لیے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے۔ کہنے لگا سوری مولانا، سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے، 1/3 اگر کھائے 1/3 میدا بھرے تو پانی پینا چاہیے، لیکن میرے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں، ایتھے نے انگلی رکھی جو یہاں تک کھاتے ہیں، ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پیوی ایسے گند مچ جائے گا۔ تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، سادہ غذا پہ آئیں، صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں۔ نحوست ہے دن، جب آپ صبح سے 12 بجے تک سوتے ہیں، اس سونا نہ سونا برابر ہے۔ اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں، مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب آگے رکھ دیتی، بے ٹیبلٹ پہ لگا رہو۔ 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی۔ 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے، جب یہ ریز اندر جاتی ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائپر ہیں، ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا تھا، اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے چپ کر کے کھا لے۔ اب بچہ گلے پڑتا ہے، یہ بچے کا قصور نہیں، اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے، تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا ہے۔ اوپر سے جو فاسٹ فوڈ ہے اس نے تباہی پھیر دی ہے۔ یہ بیچ میں ایک ضروری بات آ گئی، صحت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے۔ تو سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں۔ یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے، لیکن اس میں ہم زیادہ کھا اس کو اور بیمار کر دیتے ہیں۔ وہ عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی۔ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں۔ اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے، ایسی بھوک جو پریشان کرے، ایسی پیاس جو پریشان کرے۔ ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی، جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی،
اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارتا ہے۔ میں انڈیا میں تھا، گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا، سفید داڑھی پکڑی، میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے، 82 کی بات۔ جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا جی کھاؤں گا۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ میں نے اس کو ساتھ لیا، ایک ہوٹل پہ لے گیا۔ میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہا بریانی کھاؤں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس سے آرڈر بھی بریانی لاؤ۔ وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا۔ میں اور منگوا کے دیتا رہا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو سر اٹھایا کہ بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے، آج 3 دن کے بعد کھانا کھایا۔ مجھے اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئیں گے، بھوکوں کی بھوک یاد آئے گی۔ تو اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی، چونکہ کام مشکل تھا تو اجر بڑھا دیا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی۔ یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے، جو آپ ان 8 بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ کیا عالی شان چیز ہے۔ پھر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 1 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا، تھوڑی جنت بیان کی، تو غالباً ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے مرحوم، وہ بعد میں ملے، کہنے لگے مولانا صاحب ایڈی وڈی جنت اللہ کتنے بنا کے رکھی ہے؟ میں نے کہا میں تو انہوں پہلے دنیا دستے میں پھر تسی جنت آپ سمجھے جی۔ میں نے کہا جس کہکشاں میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، 17۔ اور اب تک 10 کھرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی ہیں۔ ہماری 17 جو کہکشائیں ہیں، اس کے اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے۔ 20 ارب سال روشنی کی رفتار، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور 20 ارب سال اڑتا رہے تو 17 کہکشاؤں کو پار کرے گا۔ 10 کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے۔ ہن جنت سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لامحدود، قدرت طاقت لامحدود۔ تو یہ تراویح کے 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا، اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی ہے، 1.5 گھنٹہ۔ اس میں ہر مرد عورت 20 پر 60,000 40 سجدے، 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے، 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے، 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دی۔ تو بھائیو تراویح کا اہتمام ضرور فرمائیں۔ تھوڑا کھائیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب حیران ہوں کہ میں جون میں بھی روزہ چائے کے کپ کے ساتھ افطاری کرتا ہوں تو مجھے کوئی خمار نہیں چڑھتا کسی قسم کا بھی۔ جس نے اڈی وڈی پوری بالٹی سے کنجمین دی پیمنی ہے، اس سے خمار نہیں چڑھے گا تو اور کیا ہوگا؟ وہ گرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ تو تراویح، روزہ، یہ 2 مل کر سارے پچھلے سال کے گناہ معاف کروا دیتے ہیں۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری 10 دن میں لیلۃ القدر رکھی ہے، اعتکاف رکھا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ ہمارے لیے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا،
جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چیونٹیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ کہتا ہے ان قریب میرے نیک بندے بندیاں آنے والے ہیں، تو ان کے لیے میک اپ کر لے، تو ان کے لیے تیار ہو جا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا سیزن ہے۔ پہلی امتوں کو اعتکاف نہیں ملا تھا، ہمیں اعتکاف ملا ہے کہ 10 دن اللہ دے بوئے تے پہ جاؤ، یا اللہ تیرے کو معافی کروا کے ہی اٹھنا ہے، میں اٹھنا ہی کوئی نہیں۔ تو جو دروازے پہ آ جاتا ہے آدمی اسے معاف کر ہی دیتا ہے۔ کوئی بہت ہی سخت دل والا ہو تو معاف نہ کرے، ورنہ بڑے سے بڑے غصے والے بھی کہتا اچھا جی جاؤ معاف کیتا۔ اس میں ایک لیلۃ القدر ہے، وہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں غریب آدمی کی کہ روزے اچھے گزر جائیں، عید اچھی گزر جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے۔ ہم اسے عید کے ساتھ جوڑ دیتے، پہلی رمضان سے دینا چاہیے تاکہ غریب اپنا کوئی روزہ تو رکھ سکے۔ پہلی رمضان سے 29 رمضان تک جب مرضی دے دیں، اور اگر وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتے، وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اور عام طور پر یہاں اخبار میں ٹی وی پر گندم کے لحاظ سے آتا ہے 2 سیر کڑک دے دو، وہ تھوڑے سے پیسے ہیں، 100-200 روپے ہے۔ میں آپ کو آپ سب مالدار لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں کہ آپ کیا دیتے تھے۔ آپ کشمش دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، جو بھی دیے ہیں۔ تو کشمش 3 کلو، بازار میں 3.5 کلو، بازار میں جا کے پوچھیں جو سب سے اچھی کشمش ہو، یا پھر درمیانی، گھٹیا نہیں درمیانی اور سب سے اچھی، وہ پتہ کرے وہ کتنی ہے، 1000 روپے کلو ہے، 1500 روپے کلو ہے۔ آپ کے گھر کے 4 افراد ہیں تو ایک گھر سے 6000 روپے غریب کو جائے گا۔ آج تو 6000 میں ایک ہفتہ نہیں گزرتا۔ تو اب سب سے عرض کرتا ہوں ویسے بھی خیرات کریں، افطاریاں کروائیں، اور صدقہ فطر کشمش کے حساب سے دیں۔ یہ آپ سب بھائی بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے۔ اللہ نے آپ کو رزق دیا، خرچ کریں، یہی آپ کے ساتھ جائے گا، باقی سارا ادھر ہی رہ جائے گا۔ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے۔ لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، آپ سب تاجر بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1 روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے؟ جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے 1 رات 1000 مہینے، یعنی کوئی 82-83 سال۔ یہ تو آ گیا پہلا قدر۔ دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ فقدر علیہ رزقہ۔ تو تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تیسرا مطلب ہے قدر، مقدار کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے۔ 3 مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے۔
قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے۔ مقدار کیا ہے؟ صبح صادق۔ لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21، 23، 25، 27، 29۔ آپ یہ 5 راتیں جاگ لیں، چھٹ آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو، جاگ لو۔ تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو۔ یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں، پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی۔ یہ نفلی عبادت ہے، میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے۔ آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی، تو آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے اللہ کو منانا کرو، میں بھی کروں آپ بھی کریں۔ نوافل کی جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہار تھے، میں جا رہا تھا ادھر علام آباد میں ایک جنازہ ہو گیا تھا، تو اشتہار فلاں حضرت کے ساتھ شب برات گزاریں، فلاں مسجد میں شب برات گزاریں، فلاں جگہ شب برات گزاریں۔ بھائی وہ گھر میں منانے کی ہے، مسجد میں نہیں۔ میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا، فرض کو مجمع میں ادا کیا۔ لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے، اور پھر جب کٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی، اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا۔ مردوں یا عورت کٹھے ہو جائیں غیبت سے تو بچتے نہیں، نہ ہی رک سکتے ہیں۔ سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے، کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی، تو وہ راستے میں بڑی غیبت کریں، نوجوان تھے سارے نئے نئے، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ جب کوئی 2 دن گزر گیا نا تو ہمارے پاس بڑی وین تھی، میں نے کہا بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ غیبت نہ کیا کرو، مذاق کرو، ہنسا کرو، کھیڑا کرو، غیبت نہ کرو۔ تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہوئے، کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کریں۔ کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا، آدھے گھنٹے کے بعد ایک بولے مولانا یہ غیبت نہ کریے تو پھر گلاں کی کریے۔ یہ میرا کلچر ہے، لہٰذا عورتیں عبادت کے لیے بھی اکٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہوگی، مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا، غیبت شروع ہوگی۔ میرے بھائی بہنوں، ہر نفل کو گھر میں گزار، اپنے گھر کو بابرکت بناؤ، اپنے گھروں میں نفل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے 2 رکعت، باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی۔ تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرض کی ہیں۔ اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان کی دولت کس سے ملے گی، رمضان کی برکات کس سے ملیں گی، اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا مدمن خمرن، شراب کا عادی، کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے، میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ مدمن کا لفظ ہے کہ جو روزانہ شراب پیتا ہے، اس کی رمضان میں بخشش نہیں۔ عاق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بخشش نہیں۔ قاطع الرحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اس کی بخشش نہیں۔ المشاحن، دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں۔ ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دہ اللہ نے حرام کر دی، ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے اللہ نے حلال کر، سود حرام کر دیا۔ ہمارے پاکستان کی معیشت نہیں، پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی ہے، سارے ملک قرضوں پہ چل رہے ہیں، سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ تو
ہر وہ چیز جو مضر ہے اللہ اس سے بند، چونکہ سود چند ہاتھوں میں دولت کٹھی کر دیتا ہے اور غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند۔ جو بھی بھائی پھنسے ہوئے ہیں نکلنے کی نیت کریں اور کوشش کریں، انشاءاللہ چین کی نیند سوئیں گے، چین کے سے اٹھیں گے۔ ایک عبد الرحمن بن عوف کے 4 اصول بتا دیتے ہوں، سب تاجر بیٹھے ہو، اور وہ صحابہ میں سب سے مالدار ہستی تھے۔ انہوں نے ایک دن فرمایا میں نے زندگی بھر نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، اگرچہ یہ آپ کو آج کے ماحول میں بڑی عجیب بات لگے گی چونکہ ہمارے سارے بازار ادھار پہ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہ کبھی ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، تو کتنا سکون ہو گیا، آرام سے سو رہے ہیں۔ اب ہماری تجارت میں ادھار خرید رہے ہیں ادھار بیچ رہے ہیں، کبھی وہ تنگ کرتا ہے کبھی یہ تنگ کرتا ہے، تو ایک اس موبائل نے تباہی پھیر دی، باقی کسر اس نے پوری کر دی، ٹوائلٹ بھی فون سن دے بیٹھے ہیں۔ کبھی سٹاک نہیں کیا مال کو، کبھی سٹاک نہیں کیا، جو ہی نفع ملا فوراً بیچ دیا۔ واہ واہ۔ تو ادھار خریدا نہیں، ادھار بیچا نہیں، 2، کبھی سٹاک نہیں کیا، 3، اور کبھی سودے کا عیب چھپایا نہیں، اس میں کوئی عیب ہے بتا دیا۔ آپ اس پہ آ جائیں، آپ کو شروع میں مشکل ہوگی، اس کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو جوڑ دیں، اللہ کی قسم آپ کا سوتر منڈی جانا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا مل میں جانا بھی عبادت بن جائے گا، اگر آپ اپنے تجارت کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو لے آتے۔ تو اللہ نے شراب حرام قرار دی کہ یہ تباہ کر دیتی ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تھوڑا سا اوپر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں نہ پی، تو مجھ سے قرآن سن، کیا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ یہ سورہ دہر کی 16 آیات ہیں، ان میں اللہ نے صرف ایک نعمت کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ہے شراب، اور 3 درجے بتائے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ شراب پئیں گے خود اٹھا کے، سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے، پئیں گے، بوفے سسٹم، بھئی آپ پہ پاؤ تو آپ پہ کھاؤ، ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن اللہ کیٹیگورائز کر رہا ہے کہ جو نچلا درجہ ہے وہ خود اٹھا کے پی رہے ہوں گے، کافوری ہوگی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اس سے جو اوپر والا درجہ ہے انہیں زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی ہوگی۔ پلانے والے کون ہیں؟ ولدان مخلدون، خوبصورت خدام نوکر۔ پلانے والے کون ہیں؟ اب یہ تو اتنی مستورات بیٹھی ہیں، جنت کے حوریں، وہاں سوکن پڑا کوئی نہیں ہوگا، خوش رہو۔ اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ وہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پکڑائیں گی کہ اگر اس کے ہاتھ کی انگلی کا یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا، ان ہاتھوں کے ساتھ
وہ تمہیں جام پیش کریں گے۔ ایک وی جیسے آپ سب وی آئی پی بیٹھو نا، باجی ممبر ہی آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا، تو یہ وی آئی پی ہو گئے۔ تو ایک اللہ کی جنت میں وی آئی پی لوگ ہیں، وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں تیرا رب خود تجھے پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نہ کرے کسی میں یہ عادت ہو، ہے تو آنے والا رمضان ہے بھائی، توبہ کر۔ دوسری جو چیز ہے نا، اس کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ بڑا خوفناک ہے، حق لوالدیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے من یعص اللہ ورسولہ، جو میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اور عاق ہوتا ہے اے ذرا ویکھیا جائے، اس کو میں نے اتنا چیر دیا ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ وہ کوئی بول لو تو صحیح، ہاں ٹھیک، یہ اب جڑ نہیں سکتا، کسی اتنا پرزے کر دیا ہے۔ آقا کہتے ہیں کسی کو پرزے کر دینا، چیر کے رکھ دینا۔ تو یہاں بڑا خوفناک لفظ اللہ نے نبی نے استعمال کیا کہ جو اپنے ماں باپ کے دلوں کے ٹکڑے کر دے، جگر کو جلا کے رکھ دے، اس کم بخت کی پورے رمضان میں بخشش نہیں ہوگی۔ کبھی آواز اونچی ہو جانا فطرت ہے، کبھی سخت بول جانا فطرت ہے، انسان ہیں، بشر ہیں، بچے بھی اکھڑ جاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ ہے بندہ جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو جلا کے رکھ دیا۔ ہمارے قریبی پڑوسی ذمہ دار تھے، میرے والد صاحب کے تعلق والے، فوت ہو گئے، مجھے ملنے آئے، کہنے لگے بیٹا ہمارے بیٹے نے ہمیں اتنا تنگ کر دیا ہے، وہ آگ میں جل رہا ہو تو ہم میاں بیوی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ انہوں بچا لے۔ باپ، والد اور والدہ مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جل رہا ہو ہمارے سامنے آگ میں تو ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ اس کو بچا لے۔ دلوں کو ٹکڑے کر دینے والا، ماں باپ کے دل کو، جگر کو چیر دینے والا، وہ ساری رات میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے تلاوت سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، حارثہ بن نعمان تو جیندہ بیٹھا ہے، اور میں آپ سپیکر کوئی مل جل کے آپ کو 1000-1200 کا مجمع ہے تو آپ کے لیے سپیکر لگا ہوا ہے، حارثہ مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، 7 آسمان کو چیر کے آواز جنت میں چلی جاتی۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ سبحان۔ اور آپ کو قرآن سے بتاؤں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اپنا حق صرف ایک آیت میں بتایا، اب سننا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ 9 جملے اللہ نے اب ماں باپ کے حق میں اتارے، 9 جملے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کی دعا لے لو۔ ایک خاتون نے پیغام بھیجا، جی میرے خاوند انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ تشریف لے گئے، اب کہلوانے والے رسول اللہ اور کہنے والا صحابی، آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ کہا جی کہا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں۔ آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے پیغام بھیجا آپ آتی ہیں یا میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ہی آ جاتی۔
وہ آئیں تو آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہ جی میں ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی؟ اب سننا ذرا، کیا ناراضگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی گلہ نہیں اس کے دین کا، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے، اوکھا ہو کے بولتا ہے، تو اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا معاف کر دو۔ تو اتنی دکھی تھی، اللہ کے نبی کی کہنے پر بھی کہا یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں اسے معاف کروں۔ آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی پھر تو کروں گی، اتنا تو میرا جگر نہیں کہ جلتا دیکھو۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، اور پھر یہ اعلان کیا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے۔ تو عاق لوالدیہ، عاق لوالدیہ۔ تو بھائیو ماں باپ بہت بڑا خزانہ ہے۔ میرے نبی جیسی ہستی نے کہا کاش میری ماں ہوتی تو ان کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ تو اپنے والدین کی دعا لینا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا، لڑائی جھگڑے کرنے والا۔ میرے بھائیو اسلام پیغام محبت ہے، نفرت نہیں۔ اسلام پیغام اس کے ساتھ دوسرے کو بھی جوڑ دوں، المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، ان سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی مشترکہ ڈیمانڈ عزت دو، محبت دو، درگزر کرو، یہ ماسٹر کی ہے۔ جیسے یہ جاتے ہیں نا حرم شریف، تو بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، کتنے سو ہزاروں کمرے ہیں، تو ہر کمرے کا ایک وہ کارڈ ہوتا ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے، لیکن ایک کارڈ عملے کے پاس ہوتا ہے جس سے سارے کمروں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے مرد عورتوں کے دل ایک کمرہ ہے، اس پر دروازہ لگا ہوا بند ہے، اس کی جو چابی ہے نا وہ محبت ہے۔ ماسٹر کی محبت دو، عزت دو، احترام دو، کوئی خطا ہو جائے معاف کرو۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو رمضان کے روزے بھی معاف نہیں کروا سکیں گے۔ میرے بھائیو جیسے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا، ایسے میرے دل سے نکلنے والی لہریں بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ تو محبتیں پوری دنیا کے 7 ارب انسانوں کی ضرورت۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ کہ یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا محبت ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اس وقت پوری دنیا میں اللہ نے مجھے کئی دفعہ پھرائی ہے، محبتوں سے دنیا خالی ہو چکی۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ان ماؤں سے کہتا ہوں، والدین سے کہتا ہوں، اگر اولاد کو نیک بنانا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ جو آپ چاہتے ہیں ان کے اندر چلا جائے تو ان کو محبت دو۔ ڈیٹا جاتا ہے نا، یہ آج کل پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ جو فون ہوتے ہیں ان میں بلوٹوتھ لگا ہوتا ہے، اگلے کا ڈیٹا لینے کے لیے اس کا بلوٹوتھ اور اپنا آن کرو تو ڈیٹا شفٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے غصہ ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے چڑ ہے، کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے کینہ ہے۔ شیشے پہ تیل لگ جائے تو صورت غائب ہو جاتی، جب دل میں یہ گندگیاں آتی ہیں تو ایمان کی صورت غائب ہو جاتی، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے بھائیو محبتیں بانٹو، محبتیں تقسیم کرو، اپنے دلوں کو صاف کرنا سیکھو۔ اور سب سے بڑا رشتہ جس میں سب سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے وہ خامند کا بیوی سے اور بیوی کا خامند سے۔ اللہ نے والدین کے لیے چند آیات اتاری،
بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، لیکن خاوند اور بیوی کے رشتے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، سورۃ بقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ طلاق میں بھرا پڑا ہے۔ آگے بھی چلے جاؤ تو عورتوں کے حقوق، اور خاص طور پر بیوی کے حقوق۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کہیں ماں باپ پس رہے ہیں بیوی کی وجہ سے، یہ بہت کم ہے، اور کہیں بیویاں پس رہی ہیں سسرال ساس سسر کی وجہ سے، یہ بہت زیادہ ہے۔ چونکہ جتنے میں سنتا ہوں گھروں کی مشکلات، تو اس میں جو میرے سامنے پچھلے 20 سال سے انالیسز آیا ہے، بہت کم عورتیں ہیں جو بد زبان ہیں یا اپنے گھر کو خراب کر بیٹھتی ہیں۔ زیادہ تر میں درد سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت۔ خاوند کا بیوی پہ حق ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خاوند کے ماں باپ کا بیوی پہ حق نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیویاں اپنے خاوند کے والدین کی خدمت نہ کریں، یہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آ گئی ہیں تو ان کو اپنا ماں باپ بنا لیں۔ اور خاوند کے ماں باپ سے کہتا ہوں، انہوں نے اپنی بیٹی کو کسی کے ہاتھ دے کر بیچ دیا ہے تو اس آنے والی کو اپنی بیٹی بنا لیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہے، چاہے کوئی دیندار خاندان ہے، چاہے کوئی دنیا دار خاندان ہے، سسرالی معاشرہ بہت اپسٹ۔ کوئی اس کے لیے بڑے پیسے نہیں چاہیے، صرف محبت چاہیے۔ آپ اپنے دل کو کھول دو، ماں باپ سے جڑ جاؤ گے، بیوی سے جڑ جاؤ گے، بیوی خاوند سے جڑ جائے گی۔ لیکن تانے طنز آپ میں بہت سارے لوگ مینوفیکچرر ہوں گے، اب لوگ ڈائی کی کتنی حفاظت کرتے ہو؟ ڈائی، کسی میں بوتل بن رہی ہے، کسی میں پرزہ بن رہا ہے، کسی میں کچھ بن رہا ہے، کسی میں یہ فون بن رہا ہے، تو اس ڈائی پر لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی خراش نہ آ جائے، چونکہ اگر ہلکی سی بھی خراش آ جائے تو جو پرزہ بن رہا ہے اس میں فالٹ آ جاتا۔ یہ میری بات ٹھیک ہے نا؟ وہ بولو، لگتا بھوک زیادہ لگی تو انہوں ہے۔ اب میرے ایک بات سنو، میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، او بھائی یہ لینڈ کروزر ہے، اس کی ڈائی اور کروڑوں اربوں روپے کی ہے، اور یہ مرسڈیز ہے، اس کی ڈائی کروڑوں اربوں روپے کی ہے، اور یہ رولز رائس ہے، اس کی تو اربوں خربوں میں ڈائی ہے، اس پر ہر وقت انسپیکشن کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں کہ ذرہ برابر خراش نہ آئے۔ ہاں، کائنات کا سب سے قیمتی پرزہ انسان ہے، اور کائنات کی سب سے قیمتی ڈائی عورت ہے، اور اسے نو ہی تباہ کر دیتا سسرالی معاشرے۔ جو بچی آتے ہی تانے سننا شروع کرے اور کسی طرف سے تعریف نہ سنے، کسی طرف سے وہ اپنی ہمدردی کا بول نہ سنے، تو ڈائی پر تو خراش نہیں آئی، شگاف پڑ گئے۔ اب جو اس میں چیز تیار ہو رہی ہے، انسان، وہ پیدائشی مریض ہوگا، وہ پیدائشی نفسیاتی کیس ہوگا کہ سب سے قیمتی ڈائی کو رول دیا جاتا۔ چند دن پہلے میں باہر نکلا گھر سے، تو ایک ماں بیٹی آئی تھیں، چھوٹی سی بچی کو، میرے خیال ہے 16-17 سال، ایک بچی اس کے ساتھ، مجھے دیکھتے ہی رونے لگی۔ یہ واقعات کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، چونکہ ابھی چند دن پہلے ہو تو سنا رہا ہوں کہ مولانا صاحب صبح سے شام تک سب کی خدمت کرتی ہوں، اور یہ میری بچی رل گئی ہے، اس کو بھی نہیں دیکھ پاتی، اور جب کبھی تھک ہار کے کہہ دوں جی مجھ سے نہیں ہوتا، تو پھر ایک گالیوں کا طوفان ہوتا۔ یہ ہر گھر کی کہانی۔ اللہ کے واسطے اپنے رشتوں کو جوڑو، پیسہ نہیں چاہیے، میٹھا بول چاہیے۔ خاوند کو عورت سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، عزت چاہیے، میٹھا بول چاہیے۔ بیوی کو خاوند سے کوئی سونا چاندی نہیں چاہیے، میٹھا بول چاہیے، محبت چاہیے۔ اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے محبت چاہیے۔ بہت ماں باپ کا دخل ہے آج کی اولاد کے نافرمان ہونے میں، زبردستی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ ایک یہ جو آ گیا اسکول سسٹم،
3 سال ان ماؤں سے کہہ رہا ہوں، 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے تمہیں رحم نہیں آتا؟ وہ تمہارا فرما بردار کیسے بنے گا؟ وہ روتا ہو جاتا ہے، روتا ہو 4 سال میں 3 سال میں اس کا دماغ بن رہا ہوتا ہے. جب اس پر ایک دم لوڈ ڈالا جاتا ہے، جیسے اس بلب اور یہ لائٹ کے پر لوڈ زیادہ آ جائے تو یہ پھٹ جائے گی. تو جب 3 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے اور اس پر بوجھ پڑتا ہے، ماں کی جدائی کے لیے روتا ہے. میں تو 11 سال کا میرے والدین نے مجھے بھیج دیا 60s میں سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی لاہور کے عالی شان اسکول تھے، ان دونوں میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا. میں 11 سال کا تھا اور میں رضائی میں ہاسٹل میں ڈال دیا. میں رضائی میں سر دے کے روتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا. 6ٹھی 7ویں 8ویں 3 سال میرے آنسو بہے، پھر میرا دل والدین کے لیے بند ہو گیا. پھر مرتے دم تک تبلیغ میں لگنے کے بعد میں نے ان کی خدمت کی، لیکن محبت میرے دل سے نکل گئی. میرا چھوٹا بھائی اپنی ماں پر ایسے قربان ہوتا تھا، لاڈ کرتا تھا، حالانکہ وہ باپ بن چکا تھا، ڈاکٹر. میں اپنی بیگم سے کہتا پتہ نہیں جیسے یہ طاہر میاں اپنی ماں سے لاڈ کرتا ہے، میرے دل میں یہ محبت نہیں اٹھتی. حالانکہ خدمت پوری، ادب پورا، احترام پورا، لیکن دل سے محبت. میرے ماں باپ نے خود ختم کی. جو وقت تھا میرا ماں باپ سے جڑنے کا وہ مجھے بھیج. کتنے مالدار لوگ ہیں، بچوں کو انگلینڈ بھیجو، امریکہ بھیجو کہ وہاں اعلیٰ تعلیم لے کر آئیں. وہ تعلیم تو پتہ نہیں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، لیکن میرے بھائیو وہ بہت کچھ ضائع کر کے آتے. میں اسلام آباد سے کل آ رہا ہوں، ایک فیملی کینیڈا سے آئی ہوئی تھی. جی ہمارا بیٹا ہمیں چھوڑ، ہم گئے تھے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے، ہمارا بیٹا ہمیں چھوڑ کے ہی چلا گیا. تو ہمارا اسکول سسٹم ہو کاروبار بن چکا ہے، ہمارے ہاسپٹل کاروبار بن چکے ہیں، ہماری عدالتیں کاروبار بن چکے ہیں. اس ملک کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے جہاں انصاف بھی کاروبار ہو، جہاں مریض بھی کاروبار ہو، اور جہاں معصوم بچہ بھی کاروبار ہو. میرا نبی کہتا ہے 7 سال تک بچے کو نماز بھی نہ کہو تو کیا کرو؟ گود دو. یہ مائیں اس کو گود دیں، ریس منتقل ہوں کی محبت دیں. وہ روتا جاتا، روتا آتا ہے. اور پھر جو آگے بیچاری ٹیچر ہے، یہ ماں 2 بچے نہیں سنبھال رہی، وہاں آگے کلاس میں 30 بچے ہیں، اور اس بیچاری کی تنخواہ بھی اتنی ہے کہ اس پر وہ روٹی نہیں کھا سکتی. تو وہ کیسے ان بچوں کی کیئر کرے گی؟ ایسے ایک لطیفہ ہے، ایک ٹیچر بچوں کو کہہ رہے بچوں بولو CUP سپ. وہ کہنے لگے مس CUP کپ ہوتا ہے؟ کہ نہیں، بولو CUP سپ. انہوں نے پھر کہا کہ نہیں مس CUP کپ ہوتا ہے. وہ کہنے لگی اتنی تھوڑی تنخواہ سپ ہی روے گا، کپ نہیں بنتا. اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں. ظلم و ستم ہے میری نسل پر، میں کیا کروں، کدھر جا کر ٹکر مار. ماں باپ ظالم ہیں. ظلم ہے ان ماؤں کا جو 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے. روزی ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے، ڈگری پہ نہیں. عزت ذلت آسمان کے فیصلے ہیں. ریگولر آسانی سے بچوں کو، پھر اوپر O لیول A لیول، پھر A کتنے آئے، B کتنے آئے، C کتنے بچے خودکشی کر گئے. آپس میں بھی محبت سے رہو، بچوں کو بھی پیار دو. مجھے ایک بچہ ملا چند دن پہلے، کہا جی میں اور وہ اس نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا FSC میں. کہا جی میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں. میں نے کہا ہے تم نے تو ٹاپ کیا ہے، وہ وہاں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. کہ جی میرے ماں باپ آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے دل برداشتہ ہو کر 2 دفعہ گولیاں کھائیں، لیکن دونوں دفعہ میرا معدہ واش کیا گیا اور اللہ نے مجھے بچا لیا. ماں باپ کی آپس کی لڑائی اولاد کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے، اور اولاد پر زبردستی کا دباؤ. ابھی آج یہ کال مجھے دبئی سے آئی کہ جی وہ میرے والد کے چھوٹے بھائی نے کہا میری شادی وہاں کر دو، تو میرے والد نے کہا تو گھروں نکل جا. اس کو گھر سے نکال دیا ہے. اور میں بھی ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں اور میرے باپ کو پتہ چل گیا تو مجھے بھی گھر سے نکال دے. اولاد کو پیار دو، محبت دو، رشتوں کو پیار دو، محبت دو. اور رشتوں میں ماں باپ کے لیے بیوی کو ذلیل نہ کرو، بیوی کے لیے ماں باپ کو ذلیل نہ کرو. اولاد پر ایسا پریشر مت ڈالو کہ وہ دل میں آپ سے
دور ہو جائیں، انہیں اپنے سے دور نہ کرو، انہیں اللہ کے واسطے ٹائم دو، ٹائم دو۔ اس موبائل نے اولاد سے ماں چھین لی ہے، باپ چھین لیا ہے۔ گھر میں آ کر ماں بھی لگی ہوئی ہے یوٹیوب پر اور باپ بھی لگا ہوا ہے، اور بچہ ادھر سے آتا ہے تو ڈانٹ پڑتی، ادھر سے آتا ہے تو ڈانٹ پڑتی، ابھی ڈرامہ کی قسط مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کی سب سے بڑی دولت آپ کی اولاد ہے۔ اللہ کے واسطے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب نہ دیکھو، ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن اللہ کے واسطے جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھو ہر چیز آف کر دو۔ اب گھر تشریف لائیں، موبائل فون آف کر دیں۔ اب آپ کے کاروبار کا ٹائم نہیں، اب یہ ٹائم آپ کے گھر والوں کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے، آپ کی بیوی کا ہے۔ آپ کی بیوی آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے، ایک دم گھنٹی بجتی ہے، آپ اس کو چھوڑ کے فون پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ عزت نفس کو تباہ کر دینے والی چیز۔ خاوند بات کر رہا ہے، بیوی فون کان سے لگا لیتی، یہ عزت نفس کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ بچہ آ کے بات کرتا ہے، ماں موبائل کو دیکھتے کہ بولو سن دی پئیاں بھو کی بھوکڑائی، اولاد برباد ہو جاتی۔ ہائے، آپ کو میرے اپنے نبی کی 2 چیزیں بتاتا۔ جب میرے نبی کو اچھا بڑی بڑی سرکار میں نے پتہ ہی نہیں، یہ نہیں مجھے کہے گا نا مولانا تو بس میں اتنا ہی کروں گا۔ جی فرماؤ۔ اپنے نبی کے اخلاق دیکھنا۔ نہیں مجھے کہتا بھائی جان جی بولو۔ جب میرے نبی کو کوئی بولا تھا یا رسول اللہ، آپ بھی دیکھیں آپ بھی دیکھیں، وہ ایسے نہیں کرتے، وہ ایسے کرتے تھے۔ کیا کہیں، پورا چہرہ دیتے تھے، پوری چھاتی دیتے تھے۔ ادھر سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ پورا فل اس کو توجہ دیتے تھے۔ توجہ فرمائیں نہیں، آپ کہتے ہیں بھائی توجہ کرو، بھائی توجہ کرو۔ توجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ ابو تھا میرے آلکار۔ بھائیو، محبتیں مٹ گئیں۔ مجھے 20 سال ہو گئے یہ پیغام سناتے ہوئے۔ اللہ کی قسم، اگر دلوں میں نفرت ہوگی، نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ یہ دیگیں چڑھانا کام آئے گا۔ اگر دل صاف نہیں تو ہر شے برباد ہو جائے گی۔ دل صاف کرو، کمرہ صاف ستھرا ہو نا تو ایک چیئر پڑی ہوئی بھی خوبصورت نظر آتی ہے، اور کمرہ گندا ہو تو سونے کا تاروں کا قالین بچھا دو تو وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ صاف دل کے ساتھ تھوڑی سی بھی بندگی کرو گے تو اللہ کو خوبصورت نظر آئے گی۔ غلیظ گندے دل کے ساتھ اگر کرو گے تو کیا اس میں خوبصورتی نظر آئے گی؟ اب بھائی اپنی نظریں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب بھائی کوئی مرد کسی غیر عورت کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ یہ نظروں کی حفاظت کا چھوٹا سا جز ہے، چھوٹا سا۔ سب سے بڑی بد نظری ہے عیب دیکھ۔ میں نعیم کے عیب تلاش کرتا ہوں، نعیم میرے عیب تلاش کرتا رہے، یہ سب سے بڑی بد نظری ہے۔ یہ آنکھوں کا پردہ اٹھ جائے نا اور جھکے نہیں تو یہ آنکھیں برباد ہو جاتی ہیں، گندگی پڑھ کے۔ جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے اور ہر وقت خوبیوں میں بھی کمیاں دیکھتے رہتے ہیں تو ان کے دل کی آنکھیں برباد ہو جاتی، اندھے ہو جاتے۔ میں عرصے سے ایک پیغام سنا رہا ہوں، آؤ بھائی فرقہ واریت سے باہر آ جاؤ، تمہارا جو فرقہ ہے تمہیں مبارک ہو، پر مسلمان بن کے چلو۔ تمہارا جو مسلک ہے اس پہ چلو، پر اللہ کے واسطے امت بن کے چلو۔ ماں کو پیار دو۔ انسان سب سے زیادہ محبت کا بھوکا ہے، سب سے زیادہ۔ دنیا کی سب سے بڑی ڈیمانڈ 7 ارب انسانوں کی عادات الگ، خواہشات الگ، ضروریات الگ، لیکن 7 ارب انسانوں کی ایک ڈیمانڈ مشترک ہے، یہ عورتوں یا مردوں، کہ مجھے محبت ملے، مجھے عزت ملے، مجھے محبت ملے، مجھے عزت ملے۔ بھائیو، اپنے رمضان کو اگر قیمتی بنانا ہے تو یہ میری آخری نصیحت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے دلوں کو صاف کرنا، دل کو صاف کر۔ ایک حدیث سنا تو میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے۔ یہ بہت بڑی کا لفظ داڑھی پہ نہیں کہا، پگڑی پہ نہیں کہا۔ میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے،
اگر تو اس پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ صبح شام اپنے دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دو، سب کی نفرت سے پاک کر دو۔ لوگ زیادتی کریں گے، عورتیں عورتوں پر زیادتی کریں گی، مرد مردوں پہ زیادتی کریں گے، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، تو آپ دیکھو گے آپ کی زندگی دنیا میں جنت بن جائے۔ سب سے حسن سلوک ڈیمانڈ ہے، اور خاص طور پر آپ ان سے نوکرانیوں سے، نوکروں سے ہمارے ماحول میں بہت بدتمیزی ہوتی۔ چلو دروازہ کھول، چلو چائے لے کے آ۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں پیارے چائے لے کے آ جاؤ، پیارے دروازہ کھول دو، تو غریب کا دل ایڈا بڑا ہو جائے گا۔ جب آپ یہ بیچارے غریب ہیں تو تمہاری مزدوری کر رہے ہیں نا، خوشحال ہوتے تو ہمارے پاس کیوں آتے؟ اور میرے نبی نے کہا جو غریبوں کو اپنے قریب رکھے گا اللہ اسے قیامت کے دن اپنے قریب رکھے گا۔ یہ بیگم صاحب کے ہاتھ سے پورا ٹی سیٹ ٹوٹ جائے، کہیں گے اوہ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی کے ہاتھ سے پیالی ٹوٹ جائے تو حشر نشر ہو جائے گا۔ تمہارے اپنے ہاتھوں سے گاڑی چاہے تباہ ہو جائے، کہو گے اوہ ٹوٹ پوٹ گئی، اور ڈرائیور سے خراش بھی لگ جائے تو تم اس کی اگلی پچھلی نسلیں گالیوں سے برباد کر دو۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا اپنے، تو ہمارا ایک لوہار آ گیا، اس کی 5ویں پشت ہمارے پاس کام کر رہی، 5ویں نسل میرے پاس آ کر رونے لگا۔ میں پوچھا کی ہویا ای بکو، اللہ بخش اس کا نام ہے، بکھو بکھو، میں بکھو کی ہویا ای؟ اس کو ہمارے کسی کزن نے گالیاں نکالی تھی، اب کلچر ہی ایسا ہے۔ میرے بھائی اس نے اتنے درد سے کہا کہ مجھے اب بھی رونا آ رہا ہے، کہنے لگا مولانا صاحب غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، صرف ذمہ دی ہوندی، ساڈی ہر ویلے عزت جڑی ہے برباد ہوندی پئی ہے، کدی ماں دی گال کدی بہن دی گال، بہنا ماما تواڈیاں ساڈیاں کوئی نہیں۔ اس کے چند لفظوں نے مجھے رلا دیا۔ تو آپ سب وہ لوگ جن کے پاس ملازم ہیں، نوکر ہیں، آپ چناب پلاپ کے ممبر ہیں، تو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، دیکھو میں ہاں ان سب سے ہاتھ جوڑوں، اپنے نوکروں کے ساتھ بول میٹھا کرو، ان سے ڈانٹ ڈپٹ چھوڑ دو، ان کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو، اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ میرے نبی نے کہا غریب کو قریب کرو، اللہ تمہیں اپنے قریب کرے گا۔ ہمارا یہ ٹھیک ہے، ہمارے نوکر ملازم بھی بددیانتی کرتے ہیں، میرے نبی نے کہا اپنے ملازم کو مارنا نہیں، پیٹنا نہیں، گالی گلوچ نہ دینا، اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتا فارغ کر دو، فارغ کرنا کوئی ظلم نہیں۔ ماں بہن کی گالی، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب ماں بہن کی گالی دی جاتی، اور پورا بازار گالیاں دے رہا ہے، چند ہزار پہ، چند لاکھ پہ، اور چھوٹی چھوٹی خطاؤں پہ نوکر نوکرانیاں ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ وہ بیچارے بھوک کی وجہ سے آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے دلوں پر راج کرنا چاہتے ہیں، زبان کا بول میٹھا کر لیں، معاف کرنا سیکھ لیں، محبت کرنا سیکھ لیں، آپ کا سارے دل کا ڈیٹا آگے شفٹ، نوکر کی طرف بھی، بیوی کی طرف بھی، خامند کی طرف بھی، اولاد کی طرف بھی شفٹ ہو جائے گا۔ اور رشتوں میں سب سے عظیم رشتہ خامند بیوی ہے، اللہ کے واسطے اسے اپنی انا پہ قربان نہ کریں، یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے عظیم رشتہ ہے، اور اللہ کی شان ہے سب سے کمزور رشتہ ہے کہ باقی کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ میں نے ایک یونیورسٹی لاہور میں بیان کیا، تو بیان کے بعد میں بیٹھا تھا ان کے وی سی کے آفس میں، تو مجھے باہر سے رونے کی آواز آئی، تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جی ایک بچی آپ سے ملنا چاہتی ہے، ہم روک رہے ہیں، میں بہت رو رہی ہے۔ میں خود باہر چلا گیا، میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ سے بات کرنی، تو ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، میں نے کہا آ جاؤ، بیٹھ گئی۔ میں کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے طلاق شدہ لڑکیوں کے حقوق بیان نہیں کیے۔ تو مجھے ایک دم ایسے گولی لگی کہ واقعی میں ماں، بیوی، باپ، بہنوں کے بیان کرتا تھا، طلاق شدہ، ایک دم مجھے حدیث نے آ کر ایسے مجھے کرنٹ مارا کہ میرے نبی نے، اچھا میں پہلے اس کے، میں نے کہا کیوں تمہیں طلاق ہوگی؟ کہا جی۔ میں نے کہا کیوں ہوئی؟ کہا جی میرا خاوند بہت اچھا تھا،
ہماری آپس میں بہت محبت تھی، لیکن میرا سورا روز کہتا اے مینوں چنگی نہیں لگدی اینوں طلاق دے دے، اے مینوں چنگی نہیں لگدی اینوں طلاق دے دے۔ ارے بھائیو، ہم اپنے بچوں کے ارمان کتنے پورے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ارمان پورے کرتے ہیں، اور جب سب سے بڑے ارمان کا وقت آتا ہے شادی، تو ماں باپ رکاوٹ نہیں، اتھے نہیں ہون دیں گے، اتھے نہیں ہون دیں گے، اتھے ہی کرنی، اسی جٹ ہیں جٹاں نوں دیونی ہے، بٹ ہیں بٹاں نوں دیونی ہے، نٹ ہیں جٹ بٹ نٹ پتہ نہیں کتھوں کٹے ہو گئے۔ ارے میرے بھائیو، نیکی دیکھو، نیکی دیکھو، پیسہ نہ دیکھو، نیکی دیکھو۔ اب لوگوں میں پوچھا جاتا ہے کاروبار کیا ہے نا، اور یہ جو جابین ہے، پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں تعلیم کیا ہے، جاب کیا ہے۔ ہم لوگ ذمہ دار ہیں، ہمارے میں پوچھا جاتا ہے زمین کتنی ہے۔ میرے خاندان کی انتہائی نیک بچی، اس کا رشتہ ہو گیا، تو میں نے ان کی خالہ سے پوچھا، وہ سب کی خالہ کہلاتی تھی، میں نے کہا ماسی چھوڑ کیوں ہو جائے، سمجھتے نا چھوڑ، میں کہا چھوڑ کیوں ہو جائے، کہنے کہ پترو دے 14 مربن، میں کی پوچھا ہے ماسی کی پہ آندھی ہے، میں کہ اب سننا، آپ بھی سنو غور سے، میں کہ ماسی دوبارہ چھوڑ کے ہو جائے کہ پترو دے 14 مربن، میں تیسری باری میں کہا ماسی میں زمینہ نہیں پوچھتا پیا چھوڑ کے ہو جائے کہ پتر تینوں دسی تا جانی ہے 14 مربن ہور کی دساں، میں کہا مربیاں نال انہوں ٹورنا ہی یا بندے نال ٹورنا ہی، سال بعد طلاق ہوگی۔ بھائیو، آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا، مالدار بنتا ہے، عورت پیسے سے بڑی نہیں بنتی، مالدار بنتی ہے۔ بڑا وہ ہے جس میں صفات ہوں، بڑی وہ ہے جس میں صفات ہوں۔ تو ان رشتوں کو عزت دو، چھوٹا بننا سیکھو، اللہ بڑا کر دے گا۔ کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھیں گے 4 تن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ چھوٹا بننا سیکھ لو، اللہ بڑا کر دے گا۔ معاف کرنا سیکھ لو، اللہ عزت دے دے گا۔ درگزر کرنا سیکھ لو، اللہ ٹھنڈک پہنچا دے گا۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنی اولاد، اپنے بھائی، دیکھو ہمارے ملک میں بہنوں کو حق نہیں ملتا، حق دیا کرو۔ میں اس کو بیان کرتا رہتا ہوں، تو بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ اپنی بہنوں کو حق دیا۔ تو ایک دفعہ ایک ذمہ دار میرے پاس آیا، کہنے لگا جی تھوڑے بیان سن کے، اچھا ہمارے ہاں کوئی، ہمارے ذمہ داروں میں کوئی بہن اپنے بھائیوں سے باپ کی زمین کا حصہ مانگ لے تو اس کو وہ ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی کتے کو ایسے ذلیل نہیں سمجھتا جیسے اس لڑکی کو ذلیل سمجھتا، اس سے بائیکاٹ کر دیتے۔ وہ عام طور پر جلی انگوٹھے لگوا کے پٹواری کو رشوت دے کے زمین اپنے نام لگا لیتے۔ تو میرا بیان سنا، ایک منڈی بہاؤدین کا تھا، میرے پاس آیا، کہنے لگا میں اپنی بہن نو بلایا، میں کہا اے اپنا لے لے، زمین لے لے اپنی۔ تو وہ کہنے کہ نہیں بھائی بس میں دے چھڑی، بس میں دے چھڑی۔ میں نے کہا اچھا میں تیرے نام کرا دیتا ہوں، اس کے بعد تم خوشی سے مجھے واپس کرو گی تو میں لے لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ جب اس کا نام ہو گئی نا، کہ میں تو کر گیا، میں کہا ہن کی خیال ہے، دینی ہے کہ نہیں؟ میرے اپنے نکے نکے بال ہیں، میں کیوں دوں؟ بچیاں بہت قیمتی دولت ہے۔ میرے نبی